بخاری صاحب سب سے پہلے جی سینٹ انتخابات، اور سینٹ انتخابات میں مجھے تو لگتا ہے تیاریاں آپ کی دیکھ کے کہ آپ کو بھی ہم ایز اے سینیٹر تو نہیں دیکھ رہے. نہیں، میرا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گاؤں کے مراسی کی مثال ہے، بہت عجیب و غریب قسم کی، وہ میں نہیں دینا چاہ رہا تھا لیکن آپ مجھے مجبور کر دیتی بات. نہیں میں آپ کی تیاریاں دیکھ کے مجھے ایسا لگا. گاؤں کا نمبردار مر گیا تو وہ دوڑتا دوڑتا اپنی ماں کے پاس آ رہا ہے. اس نے کہا کہ اماں جی نمبردار مر گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، اس کا بیٹا بن جائے گا نمبردار. اس نے کہا اس کا بیٹا تو پچھلے سال مر گیا تھا. اس نے کہا بیٹا تو آرام سے رہو، سارا گاؤں مر جائے تو نمبردار نہیں رہنا. تو اس لیے میری طرف تو یہ بال نہ پھینکے، نہ مجھے یہ شوق ہے اور نہ ہی میں نے کبھی. اچھا نمبردار آپ جیسے کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی والے، وہ نمبردار بن رہے ہیں اور تیار بھی ہیں. دیکھیے جب آپ کے مخالف آپ کے لیے راستے کھلے چھوڑ دیں پھر یہی ہوتا ہے. جب آپ صحیح فیصلے نہ کر پائیں تو دوسرے اس کا بینیفٹ لیتے ہیں. اسی کو سیاست کہتے ہیں اور یہی سیاست ہے. جس طرح کہ دکھائی دے رہا تھا کہ سینٹ کے اندر بھی نیشنل اسمبلی کی طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی. وہ عمل جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے اور ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھیں نا کہ 4 سینٹ کی نشستیں جو ہیں وہ ایڈ ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ میں. اسی طریقے سے ایک مسلم لیگ نون کو بھی ایڈ ہو گئی ہے اور JUI کو بھی انعام مل گیا ہے واپس آنے کا، جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کا راستہ کھولا. یہ اب راستے سب کھل جائیں گے، باقیوں کے ساتھ بھی کھل جائیں گے. ہم نے کہا تھا نا کہ مولانا جو ہے وہ زیادہ دیر اقتدار سے پرے نہیں رہ سکتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی وہ پچھتائے تھے غلط فیصلے کر کے، اور اب تو وہ بالکل بھی مزید پچھتانا نہیں چاہتے ہیں. لیکن اس کو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اچھا اومن بھی ہے. اٹس اے گڈ اومن کہ اگر مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، خاص طور سے جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں، وہ بھی اگر مرج ہو جاتی ہیں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلتی ہیں، تو یقینی طور پہ پاکستان کے معاشرے میں بہتر آنے کا امکان موجود ہے. دیکھیں یہ 2-3 طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ کے اندر ہی. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے MNA کا الیکشن لڑا اور پھر وہ سیٹیں چھوڑ دی ہیں اور جن کا انتخاب ہو گیا، جو 6 سیٹوں کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ 48 نشستوں پہ اور انتخاب ہونا ہے. ویسے تو 52 کے قریب یعنی سینیٹر جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے 12 مارچ کے بعد. تو 2 اپریل اس کی ڈیٹ رکھی گئی ہے الیکشن کی کہ 2 اپریل کو الیکشن ہوں گے. تو اس کے لیے بھی دوڑیں لگیں گی، بھی تو بہت دوڑیں لگیں گی. آپ دیکھیے نا آدھی سے زیادہ اسٹرینتھ اگر ریٹائر ہو رہی ہے تو اس کے لیے نون لیگ بھی بہت کوشش کرے گی، پیپلز پارٹی بھی بہت کوشش کرے گی. لیکن چونکہ ابھی تک بھی انہوں نے اپنا قبلہ سیدھا نہیں کیا ہے، نہ انہوں نے ابھی تک انٹرا پارٹی الیکشن ڈھنگ سے کرائے ہیں، نہ ان کو ابھی پارٹی کا فلیگ ملا ہے، نہ ان کو پارٹی کا نشان ملا ہے، تو آپ مجھے بتائیے سینٹ میں پھر کیا ہوگا؟ سینٹ میں بھی وہ آزاد لڑیں گے تو اس کو نقصان ہوگا اس چیز کا. یہ ہوتا ہے ہٹ درمی کا سلسلہ، اور ہٹ درمی جو ہے وہ جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اسی قسم کا کیوس کہ جب آپ کا رویہ ہو جائے کہ میں نہیں مانتا، تو آپ کے سامنے جتنا بڑا مرضی سچ رکھ دیں، جتنی بڑی مرضی حقیقت رکھ دیں، آپ کو آئینہ دکھا دیں، آپ کا رویہ یہی رہنا میں نہیں مانتا. یہ جو خان صاحب کا میں نہیں مانتا والی منترا ہے، اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے پارٹی کو بھی، خود ان کی ذات کو بھی. دیکھیے ملاقات کا آپشن کھل گیا تھا، آپ بڑے آرام سے جیل میں رہ رہے تھے، لیکن پھر آپ نے کہا کہ اب اس کو پارٹی سیکریٹریٹ بنا کے چھوڑنا ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ 2 ہفتے کے لیے پابندی لگ گئی، اور اب جو ہے منتیں کر کے 4 وکیل گئے ہیں. اب ٹھیک رہ گیا. تو اگر اس وقت اس کو باہر نکل کے پھر ہر بندہ نکلنے والا پریس کانفرنس کر رہا ہے، بہنیں ہیں دونوں جو اس وقت جب یہ ہنگامہ خیزی ہوئی تھی تو موقع پہ موجود تھی، وہ جو ہیں وہ پریس سے علیحدہ گفتگو کر رہی ہیں، اور پریس کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اچھا اپنے پارٹی کے ورکرز کے ساتھ جو رویہ تھا علیمہ خانم نے، وہ تو خیر چھوڑیے، تو ان کی اپنی پارٹی، وہ جانے ان کی پارٹی جانے، لیکن میڈیا کے ساتھ آپ کو لبرٹی لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ اتنے بڑے نہ جگادری ہیں، نہ اتنے بڑے آپ آسمان سے اترے ہوئے ہیں کہ آپ جس مرضی جرنلسٹ کی بےزتی جب مرضی کر دیں. مجھے تو حیرت یہ ہے کہ کروانے والے کروا کیسے لیتے ہیں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، تو وہ مجمع جو لگتا تھا اڈیالہ جیل کے گیٹ کے باہر، وہ بند کروا دیا انہوں نے اپنی حماقتوں سے. دوسری طرف یہ ہے کہ دیکھیں وکلاء کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، عزیزوں کو اور فیملی کو ملنے کی اجازت، لیکن اس کا ایک جیل مینول کے تحت ایک طریقہ کار ہے. ہفتے میں 3 دفعہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ یہ چاہیں کہ پورا ہفتہ ہم نے 25 30 بندے جانا، تو کوئی نہیں جانے دے گا آپ کو، نہیں یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اب اگلا قدم جو ہے جس کی بات ہم سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ہم اس کی باز گشت سن رہے ہیں کہ شاید ان کی جیل تبدیل کر دی جائے، تو یہ اور زیادہ خوفناک کام ہو جائے گا. میرے خیال سے
پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ مشکلات پیدا نہ کریں خان صاحب کے لیے، ان کے لیے آسانیاں اچھا ویسے جو جیل منتقل کرنے والا آپ کہہ رہے ہیں نا، بہت سے لوگ یہ قیاس سرائیاں کر رہے ہیں کہ شاید ان کو واپس بنی گالا منتقل کیا جائے سیکیورٹی ریزنز. نہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مچھ جیل بھیجا جائے گا. ہاں، کافی دور بھیجا جائے گا تاکہ لوگ پہنچ نہ سکیں. ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کی مشکلات ان کے لیے کھڑی کرنی ہے تو فیملی بھی ڈسٹرب ہوگی، لوگوں کی رسائی بھی ختم ہو جائے گی، ان کو جو میڈیا کے ساتھ ایکسیس ہے وہ بھی لمیٹڈ ہو جائے گی. تو یہ میرے خیال سے، لیکن ایک بات میں بتاؤں، ڈھنگ کی کوئی بات آپ ان کو بتائیں، وہ نہ مانیں گے، نہ سنیں گے، نہ اس کے اوپر عمل کریں گے. اس لیے ہم ریٹرک کے طور پر یہ بات کہہ تو رہے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے اپنا نقصان خود نہ کریں، لیکن یہ سننی نہیں ہے. انہوں نے کہا نا یہ ریٹرک ہے، بکواس کر رہے ہیں بیٹھ کے میڈیا کے اوپر. اینی وے اس کا نقصان جو ہے وہ انہی کو ہوگا. جی اچھا، اس کے علاوہ سینٹ الیکشنز پہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی وہ اپنا جو امیدوار ہے، مضبوط امیدوار یوسف رضا گیلانی ہے، اور آئی تھنک وہی آئیں گے پھر چیئرمین سینٹ کے طور پر بھی. آئینی عہدہ ان کے پاس ہے. کریکٹ. یہ جو بیک ٹریک ڈپلومیسی کہہ لیجئے یا اس کو بیک ٹریک پولیٹکس کہہ لیجئے آپ، اس کے نتیجے میں ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی ہے. یس، نون لیگ کے بیچ بھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے بیچ بھی ہوئی ہے، اور جلد اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ مولانا صاحب کی پارٹی JUIF بھی بن جائے گی. اور اگر یہ ہو جاتا ہے، ہو رہا ہے، اگر مولانا نہ بھی شامل ہوں تب بھی دونوں پارٹیوں میں اتنی سخت ہے کہ وہ ان کو چیئرمین الیکٹ کروا لیں گے. تو یہ ساری انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کا نتیجہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی جیتی ہوئی MNA کی سیٹ چھوڑ دی ہے، اور وہ چیئرمین سینٹ کے لیے میرے خیال سے نہ صرف یہ تیار ہیں بلکہ اسیوم کر لیں میرے کہنے پہ کہ وہ سینٹ چیئرمین بن گئے ہیں. مطلب یہ، لیکن میں کہہ رہی ون ون سچویشن تو پیپلز پارٹی کے لیے ہوئی نا. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی پوزیشنوں میں ڈالتا ہے جہاں آپ کو آل از ون ون جیسا آپ کہہ رہی ہیں، یا آل از ویل. تو پیپلز پارٹی یقینی طور پہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اگر راضی نہ ہوتی نون لیگ کے ساتھ تو نہ نون لیگ حکومت بنا سکتی تھی، نہ PTI بنا سکتی تھی. PTI نے اپنے پیر پہ کہاڑی ماری، وہ بعد میں آگے جا کے چل کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کہا ہم وہی میں نہیں مانتا، اور نقصان اپنا کرا لیا ہے. تو یہ اب سینٹ کے الیکشن جو ہے میرے خیال سے 2 اپریل کو بہت زیادہ دور وقت تھا. یہ بات تو ایڈجسٹمنٹ کیا جو آگے 48 سیٹس پر ہوگی، کیا اس میں بھی جیسے ابھی کے لیے ایڈجسٹمنٹ تھی JUIF اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو آگے کیا اسی طرح ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ؟ ہاں میرے خیال سے یہ راستہ چونکہ کھل گیا ہے، ایک ونڈو نکل آئی ہے، تو یہ اب دروازے میں منتقل ہو جائے گی، اور بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ دونوں ہی مین اسٹریم پارٹی. دیکھیے جو مولانا ہے وہ جا کے بیٹھ تو گئے ہیں یا مل لیے ہیں ان سے، لیکن وہ ان کے نیچرل الائی نہیں ہے. نیچرل الائی مولانا کے یا پیپلز پارٹی ہے اور یا نون لیگ ہے، اور یا دونوں مل کے ہیں. اس لیے اس کا ادراک ان کو ہو گیا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا تو شاید پروسیس رک جائے گا، پروسیس نہیں رکا ہے، اس لیے انہوں نے بھی میرے خیال سے اپنے فیصلے کو ریویو کیا ہے. آگے سیٹس کے لیے کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ایڈجسٹمنٹ کرے گی سیٹس پر؟ دیکھیں اب چونکہ وہ ہم پلہ، وہ ہم نوالا، وہ ہم پیالہ ہے، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ، لیکن میدان PTI کے لیے کھلا نہیں چھوڑیں گے وہ. یہ بات طے ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ PTI کو خود جاتا ہے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے. اس کی تفصیل سے بات کریں گے میرے خیال سے. بریک پر جانے سے پہلے اگر حسن نواز اور حسین نواز کی بات ہو جائے، ان کے جو وارنٹ گرفتاری، بالکل اب وہ اشتہاری والا سٹیٹس نہیں ہے. اور مجھے یہ سن کے حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ دونوں برٹش نیشنل نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس شہریت صرف پاکستانی ہے اور ہم پاکستانی شہری ہیں. دیکھیے 2-3 طرح کے سٹیٹس ہوتے ہیں وہاں پر. اگر آپ پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں، آپ کو ایک پرمٹ سا جاری کر دیتے ہیں، اور آپ پھر انتظار کرتے ہیں جب تک ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کا کیس فائنل نہیں کر دیتا. دوسرا وہ لوگ ہیں جو جا کے وہاں پر بزنس کرتے ہیں اور پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے پاسپورٹ نہیں ایشو ہوتا برطانیہ کا، لیکن ان کو وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا. میرے خیال سے ان کا سٹیٹس جو ہے یہ وہ والا ہے. انہوں نے ڈیول نیشنلٹی نہیں لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے اس پہ، اور کیٹیگوریکلی آج انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس سوائے پاکستان کے اور کوئی شہریت نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کے اوپر جس طرح کے مقدمات تھے، وہ جو کیسز جو ہیں ان کے اوریجنل کیسز کے فیصلے تو ہو چکے ہیں. اسی لیے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی اب بری الذمہ ہیں، یعنی ان کی بریت بھی ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب کی بریت بھی ہو گئی ہے. اور یہی کچھ جو ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوا، اس لیے کہ بقول ان کی پارٹی کے، اور جو کہ اب قرینہ قیاس بھی لگتی ہے بات، کہ جعلی مقدمے تھے، سیاسی انتقام کے طور پہ بنائے گئے تھے، لہٰذا ایک ایک کر کے فزل آؤٹ ہو گئے ہیں. تو ہمیں توقع یہ ہے کہ یہ دونوں بھی جو ہے
یہ اسی طریقے سے ان کو بریت مل جائے گی، کیونکہ بنیادی کیس وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کو کلین چٹ دے دی جاتی، انہوں نے اپنے آپ کو عدالت میں سرنڈر کیا ہے، اور عدالت ہی سے ان کو بریت بھی ملے گی اور ان کے اوپر جو ملبہ ڈالا گیا ہے اس سے نجات اچھا، ملے گی۔ ویسے یہ بھی ان کی سمارٹ موو تھی کہ جس ٹائم پہ یہ سب کیسز چل رہے تھے، نواز شریف اور مریم کے علاوہ اور کوئی واپس آیا بھی نہیں تھا، جس کو ان کی نظر میں تو سمارٹ موو ہے، لیکن پی ٹی آئی والے اس کو بڑا اچھالتے تھے کہ ان کو واپس آنا چاہیے، اور اب وہ واپس آئے ہیں تو کیسز بھی ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں نہیں، وہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آؤٹ کم آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے، نیچرل ہوتی ہے، کہ جب مین کیس ہی ختم ہو گیا ہے تو اس کے اندر باقی جو لوگ انوالو تھے ان کی بریت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے پاس سرنڈر کیا ہے، اور یہ ایک اچھا اومن ہے کہ چلیے وہ آ کے اپنی فیملی کے ساتھ فریلی مل سکتے ہیں، یعنی جو اچھا عید اکٹھے سیلیبریٹ کریں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔